مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کو معبود مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ سفارشی ہیں، ان کی پوجا پاٹ اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ہماری ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں اور ان کو اللہ کے یہاں سفارشی سمجھتے ہیں، ہم یہ بیچ میں واسطہ ڈالتے ہیں۔ یہی عقیدہ آج امت مسلمہ کی اکثریت کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں یہ ہے کہ بزرگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے جو اولیاء کرام ہیں، جبکہ اولیاء کرام کی بھی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیم تو توحید پر مبنی تعلیم تھی، انہوں نے خیر کی تعلیم دی تھی اور شرک سے اور خرافات سے روکا تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزید وضاحت فرماتے ہوئے شرک کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، وہ راستے بند کیے ہیں، شرک کے چور دروازے بند کیے ہیں جو شرک کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ مقام بوانہ پر جا کر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کیوں ذبح کرنا ہے؟ آپ نے وجہ پوچھی، کیا وہاں کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، اللہ کے رسول فرمایا کوئی وہاں جاہلیت میں کوئی عرس کوئی میلہ کوئی اس طرح کا نہیں، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا پھر وہاں آپ جا اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تو کام لو، اور یاد رکھو جو نظر اللہ کی نافرمانی اور مسیت والی ہو اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ تو اسی طرح کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں، قرآن و حدیث میں مثالوں سے بھری پڑی ہیں، اسلام کی تاریخ میں کئی مثالیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا وسیلہ، خود اپنا واسطہ، خود اللہ کو اپنا شریک بنانے سے بھی روکا ہے۔ جو سید الانبیاء ہیں، اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنی بھی عظیم شخصیات آئی ہیں، سب سے بڑھ کر مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب پوچھا گیا اللہ کے فلاں ملک کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو اللہ نے زیادہ مقام دیا، سب سے بڑھ کر دیا؟ اللہ کے رسول ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اس ذات کو کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو، تقریب کرو۔ تو جب انبیاء کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آپ کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور مشرکین کی طرح یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس طرح کا نظریہ رکھنا، جب اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے اور سختی سے روکتا ہے تو پھر بعد میں آنے والے جو بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا احترام، حقیقت بات ہے ان کا احترام نہ کرنے والا بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے، اللہ کے ہاں اس کی کبھی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کہنا کہ سیڑھی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی بڑے کو ملنا ہو تو درمیان میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کو ذات ہے۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا من حبل الورید، میں تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بڑی پیاری ایک حدیث یاد آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی خبر گیری نہیں کی، اگر تو اس کی خبر گیری کرتا، اس کے پاس جاتا، مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے اور حقوق العباد پر زور دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کس پیارے انداز سے فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت میں بھوکا تھا، مجھے کھلایا نہیں کسی نے۔ اللہ انسان کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے کھلایا ہے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے طلب کیا تھا کچھ، تم نے کھلایا نہیں، اگر اسے کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ یعنی اللہ رب العزت، حالانکہ اللہ کی ذات الگ ہے، وہ انبیاء کرام کی ذات بھی الگ ہے، ہم تو امتی ہیں نا، لیکن اللہ نے یہ بندوں سے ایک محبت کا انداز ہے اللہ رب العزت کا، اور اللہ رب العزت نے بندوں کی